السلام علیکم ناظرین، آپ ڈان نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب موجود ہے۔ یوزولی جو ہے یہ مڈ آف دا ویک اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں لاہور میں ملے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مڈ آف دا ویک ہے، یوزولی آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے مختلف کیسز ہیں، ضمانتیں ہیں، اپیلیں ہیں، ان میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں، ہم نے تقریباً 1.5-2 سال بڑا بھرپور اسلام آباد میں وقت گزارا ہے۔ انیشلی تو جو آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب کے جتنے کیسز تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہوں گا میں، اس کا آغاز تو لاہور سے ہوا تھا، مگر گریجولی ساری شفٹ، جتنے بھی بوگس اور جھوٹے کیسز تھے وہ اسلام آباد کی طرف شفٹ ہو گئے۔ خان صاحب کو پہلے یہاں سے نکالا گیا، اور پہلے وہ اٹک جیل میں تھے، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل میں ہو گئے، اور اڈیالہ جیل میں ایک کے بعد ایک کیس بڑی تیزی سے، بڑی سوئفٹلی جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس میں 3 کیسز بڑے مشہور تھے، وہ عدت اور نکاح تھا، وہ سائفر تھا، اور وہ توشہ خانہ کیس تھا، جو بڑی تیزی سے چلتے رہے۔ اس میں حکمت عملی اور اسٹریٹجی سرکار کی اور پروسیکیوشن ایجنسیز کی ڈیفرنٹ تھی، مگر اب میرا خیال ہے وقت کے ساتھ پروسیکیوشن ایجنسیز نے اور سیاسی مخالفین نے اپنی حکمت عملی تھوڑی سی بدلی ہے، اور یہ بدلی ہوئی حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آپ کو اتفاق سے اب لاہور مل گیا ہوں۔ ادروائز ہم نے کوئی 1.5 لاکھ کلومیٹر سفر جو ہے وہ طے کر لیا لاہور اسلام آباد شٹل کر کے، صرف عمران خان صاحب کے کیسز نپٹانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے رانا صاحب کہ فوجداری میں جب کسی مقدمے کا آغاز کیا جاتا ہے یا کسی شخص کے خلاف آغاز کیا جاتا ہے، یا کرپشن کے فار انسٹنس آپ کیسز کا آغاز کرتے ہیں، تو یو اسٹارٹ ود یور بیسٹ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یو سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ۔ آپ نے جن بہترین کیسز کا چناؤ کیا، سارا پاکستان جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے تقریباً 250 سے اوپر مقدمات ہیں، یہ حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب کے میں نے تقریباً 300-350 وکالت نامے دے دیے ہیں۔ کبھی یہ ہسٹری میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ میرا خیال ہے ایسا ہوگا کہ کسی ایک شخص کے لیے اتنے زیادہ وکالت نامے سائن کیے جائیں اور اتنے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ فیس کیے جائیں۔ عمران خان صاحب کے جو بیسٹ کیسز، جو لیگل مائنڈز تھے سرکار کے، جو انہوں نے سلیکٹ کیے، وہ تمام کے تمام کیسز بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے۔ وہ تمام کے تمام کیسز بری طرح سے پوری عوام نے دیکھا کہ کیسے سائفر کا برا حال ہوا، کیسے عدت اور نکاح جیسے ایک کیس کا برا حال ہوا، کیسے توشہ خانہ کا کیس میں فوراً جو ہیں وہ سزائیں معطل ہو گئیں۔ تو اب جو ہے نا ایک حکمت عملی میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایک تو ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں بہت میجر لیول پہ، اور میں کہوں گا جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں سب کی سب صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو لاہور میں ملیں۔ یہ کڑیاں یہیں ملتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو کانسٹیٹیوشن میں آئی، وہ انفارچونیٹلی میری نظر میں وہ کوئی رول آف لاء کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے نہیں آئی۔ فیئر ٹرائل، فیئر پروسیڈنگز ہر شخص کا حق ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اگر کرپشن کسی نے کی ہے یا کسی کے اوپر الزام ہے، مقدمے بننے چاہیے، مقدمے فیس بھی کرنے چاہیے، مقدمے لڑنے بھی چاہیے۔ میرے کلائنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بھی وہ رول آف لاء میں بلیو کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہر کیس میں وکالت نامہ سائن کیا اور کہا اس کیس کو لڑیں۔ مگر جب لڑائی اتنی انفیئر ہو جائے اور مقدمات اتنے انفیئر ہو جائیں کہ ہمیں یہ تاثر ملے کہ اسلام آباد کے ججز اب ہمارے لیے اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہم جب سے وکالت ہم نے شروع کی ہم دیکھتے آئے، نیو ججز، انکنفرمڈ ججز، کبھی بھی سیاسی مقدمات یا کبھی بھی جو کنٹروورشل کیسز ہوتے ہیں ان کے آگے وہ نہ فکس کیے جاتے ہیں نہ لگائے جاتے ہیں۔ جو فریش اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جیسے کل کا ایک میں آپ کو میری نظر سے ایک گزرا، سوشل میڈیا پہ ایک میسج سرکولیٹ کر رہا تھا کہ اب تمام اپیلیں اپنی نمبر پہ ہی لگا کریں گی، آؤٹ آف ٹرن کوئی اپیل نہیں لگے گی۔
یہ میسج پڑھتے ہی مجھے لگا یہ میسج میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں، اس کا تعلق پاکستان کے کسی اور لٹیگنٹ سے نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹلی تعلق عمران خان صاحب اور جو اپیلیں اس وقت فائل ہوئی ہیں ان سے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر ابھی تک کی اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایسی آبزرویشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ بڑی خوفناک آبزرویشنز ہیں کہ ٹرائل کیسے ہوئے، کس تیز رفتاری سے ہوئے، کس وقت ہوئے، رات 8 بجے 9 بجے روز کے حساب سے، فیئرنیس کیسے کمپرومائز ہوئی۔ تو اگر 2-3 اپیلوں میں ایسی باتیں سامنے آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس پرٹیکولر کانوکٹ کے یا پرزنر کے جتنے مقدمات ہیں وہ میرے سامنے لگائے جائیں، میں تمام کام چھوڑ کے سب سے پہلے یہ مقدمات سنوں گا اور انہیں نپٹاؤں گا۔ یہ ایکسپیکٹیشن ہے وکلاء کی بھی۔ سو کیس بنانا آپ کا حق ہے، کیس لڑنا اور اس کی ہیئرنگ لینا اور انصاف لینا وہ ایک وکیل کا حق ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت ریسٹ دینے کی جو حکمت عملی ہے، ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کیسے رزلٹ لینے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی جتنے کیسز میں جتنے بھی رزلٹس اور ریلیفز خان صاحب کو ملی، کوئی ایسا چھکا نہیں تھا جو کسی لوز بال پہ ہم نے مارا ہو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا ان سوئنگنگ یارکس آئے اور انہی پہ وہ چھکے گئے، پروسیکیوشن کے کیسز باؤنڈری سے باہر جا کے گرے۔ تو میچ کھیلنا چاہیے، ہمیں بھی موقع دینا چاہیے، فیئر میچ ہونا چاہیے۔ جب فیئرنیس نہیں تو میچ کیسا پھر؟ اچھا سر، درجنوں کیسز کر لیے بانی پی ٹی آئی کے، ابھی بھی کافی زیادہ پینڈنگ ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سال میں 2025 میں بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے، آئے روز لوگ سوال کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پہ کتنے کیسز ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، کیا اس سال 2025 میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہیڈ کرتے ہیں ان کی لیگل ٹیم کو، ان کے سارے کیسز دیکھتے ہیں، آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے کہ کتنے کیسز ہو چکے ہیں، کتنے پینڈنگ ہیں، کتنی اپیلیں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جتنے مرضی مشکل ٹف حالات ہوں مگر لیگل ٹیم ہمیشہ ویجیلنٹ بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کوئی اتنے مشکل کیسز آئے نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں نا بہت چیلنجنگ کیسز کیے ہیں تو ہرگز نہیں، ہم اس سے بہت زیادہ چیلنجنگ کیسز عام روٹین میں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی فوجداری کے مقدمات بنے کرمنل لاء میں، اس میں ایک ہی تو چیز مسنگ تھی جو ہونی چاہیے تھی، وہ کرمنالٹی ہے۔ سو کرمنالٹی واز ایبسنٹ، کوئی کرمنل ٹینڈنسیز خان صاحب کے اندر جو ہیں وہ پائی ہی نہیں گئیں، وہ نظر ہی نہیں آئیں۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میں انہیں کب تک باہر آتا دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس جتنی لائک آئی سیڈ مین پروسیکیوشنز تھیں ان سب کی سب میں ان کی ریلیز میچیور ہے۔ ایک کیس توشہ خانہ کا اس وقت چل رہا ہے اور ایک القادر ٹرسٹ میں ان کی حالیہ ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ وہ ایسی کنوکشن ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی ان کی اپیل لگانا چاہے تو وہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ وہ اپیل نہیں چلے گی اور اس میں وہ بری ہو جائیں گے، اور اگر اپیل نہیں لگانا چاہتی تو ضمانت سننا اور ضمانت لگانا تو ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم آنے والے دنوں میں لگائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم جو اپنی بار بار مس یوز آف پاور اینڈ اتھارٹی کر رہا ہے، کہ جیسے ہی ان کا باہر نکلنے کا ٹائم آتا ہے، دیکھیں میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں، نومبر کے مہینے میں، نومبر میں کیا ہوا تھا؟ پہلی دفعہ لیگل ٹیم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو یقین ہو گیا تھا کہ نومبر میں قانونی جتنے کیسز تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اور خان صاحب ذہنی طور پہ میں نے تیار دیکھے کہ میں باہر آ رہا ہوں۔ ان کی ہر گفتگو میں تھا کہ 1-8 ہفتے میں اب فائنل کیسز، سو ہماری ٹیبل پہ جتنے کیسز رکھے گئے شروع میں وہ ہم نے سب ختم کر دیے۔ اب جتنے کیسز میں وہ اندر ہیں وہ زبردستی ہیں، ان کیسز کے اندر کوئی سپائن ہی نہیں ہے، ان کی بیک بون ٹوٹی ہوئی ہے ان کیسز کی۔ آپ وہ کیسز لگائیں، میرا خیال ہے کہ 15 دن کے اندر وہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اگر نظام ہمارے کیسز سننا شروع کر دے اور نظام اگر یہ ریئلائز کر دے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جہاں پر پولیس مشینری بار بار مس یوز کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر ہی، ہم زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے، ہمیں کل 2 سے 3 دن چاہیے، 2 سے 3 دن کے اندر یہ تمام ان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں اور وہ عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بائی دا وے ان کا دوسرا رمضان اور دوسری عید ہے،
جو جیل کے اندر ہوگی. اچھا سر، ایک سرکاری رپورٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو مختلف طرز کے کھانے دیے جاتے ہیں، انہیں بکرے کا گوشت اور دیسی مرغا اور اس طرح کی چیزیں ان کے لیے اسپیشل بنائی جاتی ہیں. آپ جاتے ہیں جیل میں، جیل ٹرائل بھی کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ بانی پی ٹی آئی سے ملتے بھی ہیں، تو اس طرح کے کھانوں سے بانی پی ٹی آئی خوش ہیں؟ دیکھیے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. عمران خان صاحب کو کسی کمفرٹ میں نہیں رکھا ہوا، ان کو بہت سخت رکھا ہوا ہے، اور بیچ میں کچھ ایسے ٹریٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت سخت ہیں اور وہ جھیلتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو سارا کاٹنا چاہ رہا ہوں، کس قسم کے ٹریٹمنٹس ہیں کچھ شیئر کر دیں، کس قسم کا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیل میں؟ دیکھیں، وہ ٹریٹمنٹ سارے اسی قسم کے ہیں جس سے ایک ہیومن اریٹیٹ ہو. فار انسٹنس، آنکھوں میں لائٹ ڈال دینا، کمرے میں پانی آ جانا، یا کسی انسان سے ملنے نہ دینا، کسی انسان کو دیکھنا نہ، کسی سے بات نہ کرنا، آپ کو آپ کے بچوں سے ملاقات نہ کرنے دینا، آپ کو اخبار نہ دینا، آپ کا بجلی بند کر دینا، بجلی بند کر دینا 5 دن، آپ کی ٹیلی ویژن آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جانا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کسی کا پیشنس اور اس کی لمٹس ٹیسٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک کرکٹر نہ ہوتے، ورزش نہ کرتے، ایکسرسائز نہ کرتے، سٹیمنا ان کا نہ ہوتا، تو بہت پہلے کے ٹوٹ چکے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی کرکٹ گراؤنڈ اور سپورٹس میں ان کی ایک انویسٹمنٹ رہی ہے نا، یہ ابھی اسی کے بلبوتے پہ وہ آج دن تک ان سختیوں کو جھیل رہے ہیں. سو بڑے ٹف ٹائمز آئے ہیں اور وہ آ کے بڑا مختصراً اس کے اوپر بات کرتے ہیں. عمران خان اسپینڈز موسٹ آف ہز ٹائم 10 to 12 hours ان کا ریڈنگ ٹائم ہے. اب وین ہی ول کم آؤٹ، آئی ہیو سین اے ڈفرنٹ عمران خان. ہی از شارپر دین بفور، ہی از مور فوکس دین بفور، ہی از مور ویل ریڈ دین بفور، اینڈ ہی کمز اینڈ تھنکس ود کلیئرٹی. یہ چیز میں نے ان کی امپروو ہوتے دیکھی ہے، رادر دین جیل میں جا کے آپ ڈیٹوریٹ ہو جائے. سو میں نے ان کو شارپر اور اسٹرانگر اور فرمر پایا ہے. وہ آتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی سے، میرا خیال ہے وہ پورا ہفتہ سوچتے ہیں کہ یہ جو عدالت کی تاریخ ہے اس کو میں نے کیسے اس ٹائم کو کنزیوم کرنا ہے، کیا باتیں رشتہ داروں سے کرنی ہیں، کیا باتیں وکلاء سے کرنی ہیں، کیا باتیں میڈیا سے کرنی ہیں. سو وہ ہی کمز وتھ کلیئرٹی، اور اپنے ٹائم کو وہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ بہتر میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. جتنا میں اب پڑھ رہا ہوں، جتنا میں اب کتابیں دیکھ رہا ہوں یا قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وہ چیز میں پہلے نہیں کر پایا تھا. تو ہی از میکنگ کوالٹی یوز آف دس ٹائم. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. کہ آئسولیشن اور تنہائی، ایک ایسا شخص جس نے 72 سال زندگی میں صرف اپنے ارد گرد میلہ دیکھا ہو اور کچھ نہ دیکھا ہو، اور بھرا میلہ دیکھا ہو، پھر آپ اس کو تقریباً 2 سال سے اس کو آپ آئسولیٹ کر دیں، یہ بہت بڑا ٹارچر ہے. مینٹل ٹارچر از دا بگیسٹ ٹارچر. اچھا سر، آخری کوشچن یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آرمی چیف کو مختلف خطوط لکھے گئے، کسی سے مشورہ کر کے خط لکھتے ہیں، خود سے لکھتے ہیں، لیگل ٹیم سے مشورہ کرتے ہیں، یا ان کے جو کابینہ کے لوگ تھے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کے جو بندے جا کے جیل میں ملتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، وکلا سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، لیگل ونگ بالکل سیپریٹ ہے. میں ان کے لیگل ونگ کے فوجداری کے کیسز دیکھتا ہوں اور میرا ان کا ریلیشن شپ از ایبسلیوٹلی پروفیشنل، اٹ از ناٹ پولیٹیکل ایٹ آل. سو ان کے یہ جو بھی گلے شکوے سیاسی ہیں اس میں وہ کوئی مشاورت ان کے وکلاء سے نہ ہوتی ہے، نہ ایڈوائز وہ ہم سے کوئی ایڈوائس مانگتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں. وہ ان کے سوللی ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین ناؤ، ہی نوز کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے. تو جن لیٹرز اور خطوط کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں لیگل ٹیم کا کوئی انپٹ نہیں ہوتی، وہ ان کا اپنی سوچ ہوتی ہے. بلکہ یہ مجھے سوشل میڈیا سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے. ہمارا کام ایک بالکل عدالت کا ایک حصہ ہے جو وہاں پر فرنٹ پہ لیگل ٹیم اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اور تقریباً 30 سے 40 فٹ پیچھے
پولیٹیکل ونگ بھی جو ہے اور جو پولیٹیکل ان کے ایڈوائزرز ہیں یا وکلاء ہیں وہ سب آتے ہیں, سب سے ملاقات ہوتی ہے اور فیملی بھی وہیں ہوتی ہے. سو اس کا ہمارے علم میں یا ہماری مشاورت سے ایسا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا. اچھا سر, بشرا بی بی سے ان کی ملاقات جب ٹرائل ہوتا ہے جیل میں وہاں پہ ہوتی ہے, اسکیجول بنا ہے جیل رولز کے تحت, ویسے بھی ان کی بشرا بی بی سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے, جیل مینول تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک وقت میں اسپاؤزز آر ان دا سیم جیل تو سپرنٹینڈنٹ پروویژن موجود ہے جیل مینول میں, وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ان کی ملاقات کروائے. مگر عمران خان صاحب کی بشرا عمران سے ملاقات نہیں ہوتی, نہ کروائی جاتی ہے. عمران خان صاحب کی تو اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی جاتی جو ان کے 2 بیٹے برطانیہ میں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جج صاحبان کو 10 سے 15 دفعہ ہم نے ریٹن اپلیکیشنز دی ہیں, اس پہ ججز نے بڑا اسٹرکٹ نوٹس کیا کہ ان کی ملاقات تو کروائیں, ٹیلی فونک کانورسیشن تو کروائیں. تو وہ کہتے ہیں جی ابھی ہوتی ہے, مگر اگلی پیشی پر پھر یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹیلی فونک کانورسیشن کبھی ہوئی ہی نہیں. تو عمران خان صاحب کی بشرا عمران سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جس وقت ہم اپنا کیس کرتے ہیں, اور وہ بعض اوقات بڑا اچھا ٹائم بھی ہو جاتا ہے, وہ 5 سے 7 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, یا اچانک کوئی تبدیلی آئی ہے جس میں عدالتی پیشیاں ذرا سلو ہو گئی ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ اور تسلسل بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. مگر اس سے پہلے ان کو فیملی سے ملاقات کرنے کا موقع اور اپرچونٹی جیل کی پروسیڈنگز اور جیل کے ٹرائل کے اندر ملتا ہے, اس سے علیحدہ نہیں ملتا. ان کی بیگم سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. فیملی کے لیے ایک دن مختص ہے جس میں وہ عمران خان صاحب اپنی فیملی جس میں ان کی بہنیں ہیں وہ تشریف لاتی ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ سر. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے جو تمام کیسز ہیں وہ مناسب پیس کے ساتھ سنے جائیں تو جو عید ہے, عید پر بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ سکتے ہیں. جی